أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا۔ ارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ تمہارا مذاق بناتے ہیں کہ کیا یہی وہ صاحب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے خداؤں کے عقیدت و مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں ان سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آ جائے گا تب انہیں پتہ چلے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا۔ بھلا بتاؤ، جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو تو اے پیغمبر، کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ یا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کی مثال تو بس 4 پاؤں کے جانوروں کی سے ہے، بلکہ یہ ان سے زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا ہے، پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو سراپا سکون اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنا دیا۔ سورہ فرقان کی 41 سے لے کر 47 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں کفار مکہ کا وہ پرانا اعتراض جو تمام نبیوں کے ساتھ کفار اور مشرکین کا رہا ہے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کے ساتھ کفار اور مشرکین کا یہ ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے۔ کیا اعتراض؟ کہ یہ انسان ہے اور انسان ہو کر کے ہمیں نبی بنا کر کے کیوں ان کو بھیجا گیا ہے؟ ہماری طرح یہ کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، یہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ اعتراض ان کا بالکل پرانا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کا یہی اعتراض تھا، کیا یہی وہ صاحب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے؟ ارے ان کے پاس تو صحیح طریقے سے کھانا بھی نہیں ہے، کپڑا بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، اس قدر غربت و تنگ دستی میں زندگی گزارنے والا انسان نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو نبی بنا کر کے بھیجے اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اگر کسی دوسرے کو نبی بنا کر کے بھیجا جاتا جب بھی ان کا یہ اعتراض برقرار رہتا، خدا نہ خواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر اگر کوئی دوسرا نبی آتا یا کسی دوسرے کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کر کے ان کو بھیجا جاتا تو اس کے اوپر بھی یہی اعتراض ہوتا کہ یہ بھی انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ اعتراض تو ان کا بہر صورت برقرار رہتا۔ پھر وہ کفار اور مشرکین کی ہر دھرمی دیکھیے، ان کفار اور مشرکین کی ہر دھرمی یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو ان کی باتوں میں ہم لوگ نہیں آئے، اگر ہم ان کی باتوں میں آتے تو ہم اپنے دیوی دیوتاؤں سے اور اپنے پرانے خداؤں سے بھٹک جاتے۔ گویا کہ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کی پرستی کو سمجھتے تھے کہ اصل میں یہ ہدایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو کیا سمجھتے تھے؟ گمراہی ہے۔
حالانکہ بالکل اس کا برعکس تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت کرتے تو اسی میں کامیابی تھی، لیکن وہ کمبخت لوگوں کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے تالا لگا دیا تھا. وہ لوگ حق اور باطل کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ یہ ہم ان صاحب کی بات مانتے تو ہم گمراہ ہو جاتے، اپنے پرانے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے بڑا صدمہ ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کے اظہارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے آیت اتاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف دعوت و تبلیغ کا کام ہے، پہنچا دینا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات دن کڑتے رہتے تھے کہ یہ لوگ میری بات کو کیوں نہیں مانتے، یہ ہماری بات کو کیوں نہیں سنتے، ہماری بات پر کیوں عمل نہیں کرتے، ایمان کیوں نہیں لاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کڑھن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا دیجئے، باقی ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، بس آپ کا کام جو تھا آپ نے کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کم بختوں کی مثال چار پائے جانوروں کی طرح ہے، چار پائے چوپایوں کی طرح ہے. جیسے اس طریقے سے جانور کھاتے پیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ان چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. یہ لوگ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. چوپائے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن یہ کم بخت لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے، اعتراض کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمایا کہ بس آپ اپنا کام کرتے رہیے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو اس کی ذمہ داری ہے، بس چھوڑ دیجیے آپ. اس کے بعد پھر ایک اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر آپ کے اوپر نازل کی ہیں، لاکھوں کروڑوں نعمتیں جس کا کوئی حد و شمار نہیں ہے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان یہ کیا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ سایہ لاتا ہے، کبھی دھوپ لاتا ہے، کبھی چھاؤ لاتا ہے. چھاؤ کا آنا بھی اللہ کی نعمت اور دھوپ کا آنا بھی اللہ کی نعمت. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیشہ سایہ ہی سایہ رہتا، دھوپ نہ آتی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیشہ ہر دھوپ ہی دھوپ رہتی، تو انسانوں کا جینا محال ہو جاتا، انسانوں کی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. نہ کوئی فصل ہوتی، نہ کوئی کھیتی ہوتی، نہ کوئی پھل فروٹ ہوتا، نہ غلہ اگتا. اگر ہمیشہ ہمیشہ دھوپ ہی دھوپ رہتی تو دھوپ کے اندر تو کوئی فصل ہی نہیں ہوتی، اور اگر ہمیشہ سایہ ہی سایہ رہتا تو سائے میں بھی سب درخت وغیرہ جو ہے فصل وغیرہ ٹھٹر جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے سایہ کو بھی بنایا، دھوپ کو بھی بنایا، تاکہ دھوپ اور سایہ دونوں مل کر کے انسانی زندگی کے لیے مفید بن سکے. کبھی سایہ مفید ہوتا ہے، کبھی دھوپ مفید ہوتا ہے. اب جو فصل آدمی لگاتا ہے اس کے اوپر دھوپ کا پڑنا لازمی ہے، کبھی سائے کا پڑنا لازمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سائے کو بھی بطور نعمت بیان کیا اور دھوپ کو بھی بطور نعمت بیان کیا. اس کے بعد جو آخری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک ایسی نعمت جس کو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے، ایک ایسی نعمت کا تذکرہ کیا ہے جس کو ہر انسان محسوس کرتا ہے، ہر انسان اس کو دیکھ سکتا ہے. اگر انسان کے ساتھ وہ نہ ہو تو انسان پاگل ہو جائے، جنگلوں میں جو ہے نکل جائے انسان. وہ کیا ہے نعمت اللہ کی؟ وہ اللہ کی نعمت ہے نیند، اللہ کی نعمت ہے رات. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے رات کو اس لیے بنایا تاکہ تم قرار پکڑو، سکون پکڑو، اور دن ہم نے اس لیے بنایا کہ تم جو ہے دن کو روزی تلاش کرو. اگر اللہ تعالیٰ رات نہ بناتے، دن ہی دن ہوتا، تو آدمی کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی. ایک آدمی سونا چاہتا، دوسرا آدمی کاروبار کرنا چاہتا، ایک آدمی جو ہے آرام کرنا چاہتا، دوسرا آدمی جو ہے کھٹپٹ کرتا، بچے شور شرابہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایک ایسی صفت رکھ دی ہے، رات کی تاریکی آتی ہے تو خود بخود اس کے اوپر غنودگی طاری ہو جاتی ہے،
خود بخود اس کے اوپر نیند طاری ہو جاتی ہے، اور سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی سلا دیتا ہے۔ اور جب سب سو جاتے ہیں اطمینان کی نیند، تو دن بھر کی تھکاوٹ، پریشانی، محنت، مشقت کرنے والا جب رات کو 4-6 گھنٹہ آرام کرتا ہے تو اس کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اگر نیند نہ آئے انسان کو تو انسان پاگل ہو جائے، دماغ کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جائے۔ نیند ایک ایسی چیز ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی دن بھر محنت کرتا ہے، تھکا ہوا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تھکا رہتا ہے۔ جب رات کو آتا ہے اور چند گھنٹے جب آرام کر لیتا ہے، اس کی ساری تھکاوٹیں، ساری پریشانیاں، ساری الجھنیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت سورہ نبا کے اندر بھی بیان کیا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سبات کہتے ہیں پردے کو۔ اور رات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جب رات آتی ہے تو پردے کو ڈال دیتا ہے، ہر انسان کو سلا دیتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے رات بنائی ہے، 6 مہینے دن بنائے ہیں، آپ ان سے پوچھئے رات کی قدر و قیمت اور دن کی قدر و قیمت۔ مولانا تقی صاحب جی رحمۃ اللہ جو جس کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں، اور یہ ترجمہ بھی اسی کا میں پڑھتا ہوں، وہ اپنے ایک سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ کسی ملک میں گئے، ملک کا نام مجھ کو یاد نہیں، تو وہاں 6 مہینے رات ہوتی ہے، 6 مہینے دن ہوتے ہیں۔ تو مولانا تقی صاحب سفر میں تھے، تو تھکاوٹ جب ان کو بہت زیادہ ہو گئی تو ان کو سونے کی ضرورت پیش آئی۔ جب ایک کمرے میں گئے تو کمرے میں مصنوعی رات بنائی، یعنی چاروں طرف سے پردے سے گھیر دیا گیا تاکہ اندھیرا ہو جائے۔ جب اندھیرا ہو تو ان کو سکون کی نیند آئے۔ تو مولانا تقی صاحب جی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ کو معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں رات اپنے وقت پر آتی ہے، دن اپنے وقت پر آتا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، دن کا آنا اس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے، رات کا آنا اس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے۔ تو مولانا تقی صاحب کہتے ہیں معلوم ہوا جب اس وقت کہ رات کی قدر و قیمت کیا ہے۔ 6 مہینے وہاں دن ہوتے اور 6 مہینے راتیں ہوتی ہے، تو رات بنانے کے لیے مصنوعی رات چاروں طرف سے پردے سے گھیر دیا گیا تاکہ اندھیرا ہو جائے۔ لیکن ہم نے کبھی اس کا خیال بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں آیا کہ رات بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رات نہ بناتے تو انسانوں کا سونا، انسانوں کا چین اور سکون غارت ہو جاتا۔ اور جن اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ جن کو بنایا تاکہ روزی کا تم روزی تلاش کرو، جن اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ تم کماؤ، بیوی بچوں کی کفالت کا انتظام کرو۔ لیکن یہاں تو سب الٹا ہو گیا، ہمارے یہاں پورا الٹا ماجرا ہو گیا کہ راتوں کو ہم جاگتے رہتے 2-2 بجے 3-3 بجے تک، اور دن میں ہم سوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے چہروں کی رونق چلی گئی، ہماری زندگی کا چین اور سکون چلا گیا، سماج اور معاشرے کے اندر اتنا خلل پڑ گیا، تعلیم کے شعبے میں، کاروبار کے شعبے میں، ہر لائن میں ہمارے اندر زوال اور انحطاط آ گیا کہ رات کو جلدی سونے کا حکم ہے۔ ہم راتوں کو دیکھیے، جب دیکھیے 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک لوگ نظر آ رہے ہیں، چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور کیا کیا کر رہے ہیں سب آپ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قدرت بنایا تھا نظام کہ رات کو تم آرام کرو، دن کو تم روزی تلاش کرو، اس کے خلاف ہم نے بغاوت کر رکھی ہے۔ خدا تعالیٰ کے قانون اور ضابطے ہم نے توڑ دیا ہے۔ جس کام کو، جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا تھا اس چیز کا ہم استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا چین اور سکون غارت ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا تذکرہ کیا ہے اس کو ہم نعمت سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا ہے اور جس چیز کو وجود بخشا ہے اس کو اسی کام میں لانا چاہیے۔ رات کو دیر تک جاگنا یہ شریعت میں اچھی چیز نہیں، راتوں کو دیر تک جاگتے رہنا، یہاں تک کہ اگر فجر کی نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو راتوں کو پروگرام کرنا، چاہے وہ دینی پروگرام ہی کیوں نہ ہو، غلط اور حرام ہے۔ اگر فجر کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو راتوں کو جلسے کرنا، جیسا کہ ہمارے یہاں 2-2 بجے رات تک جلسے ہوتے اور فجر میں کوئی نماز بھی نہیں آتے، ایسے جلسے کرنا حرام ہے جس سے کہ نماز کے قضا ہونے کا امکان ہو۔ اس جلسے میں شریک ہونا بھی غلط ہے جس سے کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے۔
تو رات کو جلدی سونے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اگر کوئی دینی تقاضا ہوتا تو اس کے لیے جاگنا وہ الگ چیز ہے، اور بغیر کسی مجبوری کے راتوں کو جاگنا اور تفریحاً جاگنا، گھومنا پھرنا، یہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت